نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، ہم نے سوموار کے دن سورہ فیل کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی تھی میں نے بتایا تھا کہ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورہ فیل مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس سورہ میں ایک واقعہ کی جانب اشارہ ہے، ایک واقعہ کی جانب اشارہ ہے، اور واقعہ بیان کیا تھا کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ نامی ایک گورنر تھا۔ اس نے مقام صنعاء میں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دی، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا گھر کو ناپاک کر دیا، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جلال لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ ایک لشکر جرال لے کر مکے پر حملہ آور ہوا، کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسر کے برابر تھی۔ جس فوجی کو بھی یہ کنکریاں لگتی اس کا جسم پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور وہ مر جاتا۔ خود ابرہہ کا معاملہ یہی ہوا، اس کو بھی کنکریاں لگی، وہ مقام صنعاء پہنچتے پہنچتے ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو گیا تھا۔ دوسری چیز اسی میں بیان ہے کہ ابرہہ جب مکہ پہنچا تو اس نے کیا کیا، وہاں کے جو لوگوں کے اونٹ تھے ان اونٹوں کو ہکوا لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت مکہ کے جو سردار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، ان کے بھی اونٹ وہ ہانک لے گیا تھا۔ عبد المطلب نے آ کر کے ابرہہ سے کہا کہ تم میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں۔ رہا معاملہ خانہ کعبہ کا، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا پاسباں ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ اس نے جو ہے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کسی اور غرض سے آئے ہو، لیکن تم نے تو ایک معمولی چیز کا سوال کیا۔
تو اس پر عبد المطلب نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ۔ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ، اس لیے میں اونٹوں کو مانگنے کے لیے آیا۔ یہ واقعہ جو پیش آیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال تھا جس سال یہ واقعہ پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا سال تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شمار کیا جاتا ہے عام الفیل کے سال، یعنی اس سال آپ کی پیدائش ہوئی جس سال ابرہہ نے مکے پر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے حملہ کیا تھا۔ عام الفیل 1، عام الفیل 2، عام الفیل 3، ایسے گویا کہ عام الفیل کے 40 سال کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ مختصر واقعہ ہے جو اس سورہ میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کی بات بیان کی ہے اور توحید اور ایمان کی بات بیان کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس چیز کے ذریعے چاہے ہلاک، معمولی سے معمولی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے اسی پر ایمان لانا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ ہی پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، چاہے ساز و سامان چاہے جتنے ہو اس پر بھروسہ نہیں۔ ساز و سامان اکٹھا کرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی طاقت ہو طاقت بھر تم جو ہے تیاری کرو، سامان حرب و ضرب اکٹھا کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اگر توحید نہیں ہے تو کچھ ہونے جانے والا۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ اللہ کی طاقت و قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقت و قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، چاہے جتنا پاور اور طاقت و قوت والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی بھی چیز اس کی مرضی سے باہر نہیں۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ نے جو نہیں چاہے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز یہاں یہ بیان ہے کہ جہاں بیان کیا گیا ابابیل، جیسے کہتے ہیں ابابیل پرندے، ابابیل پرندے ہیں، تو یہاں ابابیل کا ترجمہ جو یہاں کیا گیا ہے، ابابیل کا ترجمہ جو ہے جھنڈ کے کیا گیا ہے، غول کے کیا گیا ہے، ایک جماعت، یعنی وہ پرندے جو آئے تو جھنڈ کے جھنڈ آئے تھے، گول کے گول آئے تھے، جماعت کے جماعت آئے تھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں فضا میں پرندے اڑتے ہیں تو کہیں 10 ایک ساتھ ہیں، کہیں 5 ایک ساتھ ہیں، کہیں 20 ایک ساتھ ہیں، ایسے ہی فضا میں اڑتے ہیں اور چہچہاتے ہوئے آتے اور جاتے ہیں۔ تو وہ پرندے جو ایک ساتھ ہوتے ہیں، 10 کی تعداد ہو، 20 کی تعداد ہو، 5 کی تعداد ہو، اسی کو جھنڈ کہا جاتا ہے، اسی کو غول کہا جاتا ہے۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے یہاں ابابیل سے مراد ابابیل پرندہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ابابیل سے مراد غول اور جماعت ہے، پرندوں کی غول اور پرندوں کی جماعت ہے، پرندوں کا جھنڈ ہے۔ یا ابابیل بھی لگ کر سکتے ہیں تو کوئی مطلب نہیں، کیونکہ ابابیل بھی چھوٹے چھوٹے پرندے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم ترجمہ کرتے ہیں علم ترا، علم ترا، را یرا مانے دیکھنا، الف جو ہے
हमजे इस्तिफाम है क्या, और लम माने नहीं। ये लम जो है आप अमीनुन सर्फ में पढ़े होंगे कि लम, लम्मा, लामे अम्र, इन शर्तिया। ये लम जब किसी फेल मुजारे पर आता है, फेल मुजारे पर आता है, और फेल मुजारे पर जब लम आता है तो आखिर में जैसे होता है यफ़आलू या क़राऊ या कतुबु, जब आता है ये किसी फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो आखिर हरफ को साकिन कर देता है। जैसे अगर अभी तक लम जब नहीं आया था तो यक़राऊ था, यज़रिबु था, यक्तुबु था, लेकिन जब लम आ गया तो लम यक्तुब, यक्तुब हो गया, यक़रा हो गया, यज़रिब हो गया, यानी बस आखिर का लफ्ज क्या हो जाएगा, साकिन हो जाएगा। और फिर मुजारे का माना वहां जो किया जाएगा माजी से, मा पाला उसने नहीं किया, लम यफाल उसने नहीं किया, लम यज़रिब नहीं मारा, लम यक़रा नहीं पढ़ा, लम यक्तुब नहीं लिखा, लम यज़हब नहीं गया। तो लम जो है ये हरूफ जाजिमा में से, ऐसे हरूफ में से है जो फेल मुजारे पर दाखिल होते हैं तो आखिर को जज्म दे देते हैं। तो लम, लम्मा, लामे अमर, लाई नहीं, इन शर्तिया, ये पांच है। कितने हैं, पांच। लम, लम्मा, लामे अमर, लाई नहीं, इन शर्त, पांच। और सबके सब फेल मुजारे पर दाखिल होते हैं और फेल मुजारे को मजजूम कर देते हैं, न सुकून देते हैं। और यहाँ तरा का माना है तालम, तरा राय माने देखना, क्या नहीं आपने देखा। और तरा में जो फाइल है मुस्ततिर पोशीदा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या, तो यहाँ तालम के माने हो है क्या तुमने नहीं जाना। तरा में देखना होता ना, तो ये लेकिन यहाँ तरा तालम के माना में क्या है, तालम के माना में है, क्या तुझे नहीं मालूम। और यहाँ जो सवाल है, ये सवाल जो है इनकार के लिए नहीं है, सबूत के लिए। सवाल दो तरह क्या होता है, एक सवाल खाली होता है, ये एक सवाल होता है, क्या है, किसी चीज के सबूत के लिए होता है। एक सवाल किसी चीज के इनकार के लिए होता है, एक सवाल किसी चीज के इनकार के लिए होता है। तो यहाँ जो सवाल है या इस्तिफाम अलिफ जो हरफ इस्तिफाम आया है, ये तकरीर के लिए, तकरीर मतलब सबूत के लिए, यानी तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो, तुम्हें मालूम है, यानी क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं जाना, यानी तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो, ये माना। तो क्या नहीं आपने देखा, क्या नहीं आपने देखा या नहीं आपने जाना, जैसे कि तालम से करोगे। और तारा जो है वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है, और वाहिद मुजक्कर हाजिर में का तर्जुमा होता है तूने देखा, तुम देखते हो, तुम देखते हो, यानी इसके अंदर किसी को खिताब किया जाता है, कोई मुखातब होता है सामने। तो यह बताया अलम तरा, क्या नहीं आपने देखा। कैफा सवालिया जुमला है, कैफा क्या है, ये सवालिया जुमला है। तो यहाँ बताया कैफा क्या माने, क्या, यानी सवालिया जुमला ये है, क्या नहीं आपने देखा, क्या, क्या किया, मा फाल कैफा फाल, क्या किया यानी क्या सुलूक किया, क्या किया, रब्बुका तुम्हारे रब ने, आपके रब ने,
अलम तरा कैफ फ़अला, क्या तुमने नहीं देखा कि क्या किया, यानी क्या सलूक किया, क्या बर्ताव किया, रब्बु का, आपके रब ने, तुम्हारे रब ने, हाथी वालों के साथ। असाब माने वाले, साहब की जमा असहाब है, माने वाले, हाथी वालों के साथ। फाला रब्बु का, फाला जो है ये फेल है, और रब जो है, रब ये फाइल है, जो मुजाफ है और का मुजाफिल है, क्योंकि फेल के बाद फाइल आता है और फाइल मरफू होता है, और उसे रफा की अलामत क्या है, जम्मा जाहिरा है। कई फफाला, क्या किया, कैसा सलूक किया, रब का, आपके रब ने, और का में जो है उससे खिताब किससे है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैफ फअला रब्बुका, कैसा सलूक किया आपके रब ने, बे असहाबिल फील, बा के माने यहाँ साथ के हैं, बा माने यहाँ साथ के हैं, बे असहाबिल फील, हाथी वालों के साथ, हाथी वालों के साथ, क्या कहा, हाथी वालों के साथ। तो असहाब साहब की जमा है, माने वाले, असहाबुल फील हाथी वाले, असहाबुल यदैन यद हाथ वाले, असहाबुल किताब किताब वाले, असहाबुल असनाद शहादत वाले, मार्कशीट वाले, असहाबुल करिया गांव वाले। यानी इसका तर्जुमा कुरान में कहीं भी आएगा तो असहाब किसी की जानिब इजाफत होगी, तो ऐसे सूरत माना होगा वाले। तो अब बा यहाँ हरफे जार है, बा हरफे जार है, इसलिए असहाबी है। और असहाबी जो है बाहर पे जा रहा है, असहाबी मजरूर है, मुजाफ है, और फीली मुजाफिले है। मुजाफिले पर हमेशा जेर आता है, मुजाफिले पर हमेशा जेर आता है। तो अलफीली जो है ये मुजाफ इले है, और मुजाफ मुजाफ फिर कहते हैं, मुजाफ उसको कहते हैं जिसकी निस्बत की जाए, और मुजाफ इले कहते हैं जिसकी जानिब निस्बत की जाए। जैसे हाथी वाले, हाथी वाले। तो क्या यहाँ बताया, क्या नहीं आपने देखा, क्या नहीं आपने देखा, कैफा, कैसा सलूक किया, कैसा सलूक किया, कैसा बर्ताव किया, रब का, आपके रब ने, हाथी वालों के साथ। तो यहाँ बताया तारा में जो जमीर मुस्ततिर अंता है वही फाइल है, और मुराद यहाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और रब्बुका में जो का जमीर है खिताब की, ये इससे मुराद हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलम यजअल कैदहुम, कैद के माने होते हैं चाल के, मक्र के। यकीदून कैदा वाकीदु कैद, वाकीदु कैद। जैसे मकरुल्लाह व मकरू व मकर वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो मकर के माने चाल के, ऐसे कैद के माने भी होते हैं चाल के, यानी चाल, हीलाबाजी, बहाना, चाल चलना। यानी आदमी करना कुछ और चाहता है लेकिन बताता कुछ और है, इंसान का इरादा कुछ और है लेकिन वो कुछ और कह रहा है। तो इसको बोलते हैं चाल चलना, चालबाजी, चालबाज इंसान। और तजलील माने गुमराह, माने बेकार, तजलील माने गुमराह, माने बेकार के, जो गुमराह होता है बेकार होता है। तो क्या, अलम, यहाँ भी हमने इस्तिफाम है, क्या नहीं, लम यजाल, उसने कर दिया। तो इसमें यजाल में हुआ जो जमीर है वही फाइल है, उससे मुराद अल्लाह ताला।
ہوا ضمیر الم یجعل ہوا، کہہ رہے کیا نہیں اس نے کر دیا تھا، کیا نہیں اس نے، جعل ہے جو مانے کرنا، جعل ہے جعل مانے کہنے کرنا، فعل ہے فعل مانے کرنا، جعل ہے جعل مانے کرنا، فعل ہے فعل مانے کرنا. تو الم یجعل کیا نہیں اس نے کر دیا تھا، کیا نہیں اس نے کر دیا تھا، کئی دہم ان کی چال کو. ہم کی ضمیر کس کی جانب لوٹتی ہے؟ اصحاب الفیل کی طرف، اسی لیے جمع ہے. ہم کی ضمیر اصحاب الفیل کی جانب لوٹتی ہے. ہم کی ضمیر کس کی جانب لوٹتی ہے؟ اصحاب الفیل کی جانب لوٹتی ہے. کہ کیا نہیں اس نے کر دیا تھا ان کی چال کو، یعنی ہاتھی والوں کی چال کو، فی تذلیل بیکار، کیا اس نے نہیں کر دیا تھا ہاتھی والوں کی چال کو بیکار. تو یہاں فی جو ہے گویا کی زائد ہے، فی کیا ہے؟ زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو علم یجعل کیا نہیں اس نے کر دیا تھا کئی دہم ان کی چال کو بیکار. وہ ارسلا، یعنی انہوں جو چال چل رہے تھے کہ ان کی چال کیا تھی؟ خانے کعبہ کو ڈھا دیں گے، ڈھا کر کے مکہ والوں کی عزت کو ملیا میٹ کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، ان کا روب و دبدبا جو دیگر عرب کے قبائل میں پایا جاتا ہے، عرب کے علاوہ پایا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیں گے. اور مقام ثنا میں جو نے ہم نے عبادت گاہ بنائی ہے اس کی جانب لوگوں کو مائل کر دیں گے. یہ انہوں نے چال چلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دی. تو یہ کا وارسل علیہم ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے نہیں کر دیا تھا ان کی چال کو بیکار، یعنی جو چال چل رہے تھے، جو مقصد ان کا تھا، انہیں ان کے مقصد نے کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا. وہ ارسلا، ارسلا یرسل ارسال کے معنی ہوتا بھیجنا. ارسلا یرسل ارسال، ولقد ارسلنا رسلا، تاکہ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بالبینات، بینات کے ساتھ. تو ارسلا یرسل ارسال کے معنی ہوتا بھیجنا. تو کہا وہ ارسلا، اور اس نے بھیج دیے، اور اس نے بھیج دیے ان پر طیرن ابابیل، پرندے، طیر معنی پرندہ، جمع طیور آتی ہے، کیا ہے؟ پرندے. کیا کہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، اور ان پر بھیج دیے، اور بھیج دیے اس نے ان پر، اور اس نے بھیج دیے ان پر پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ کے جھنڈ. یا آپ کہہ دو، یا اور اس نے بھیج دیے ان پر ابابیل، پرندے، اور بھیج دیے اس نے ان پر ابابیل، پرندے. تو ارسلا میں ہوا جو ضمیر ہے یہ اللہ کی جانب، رب کی جانب لوٹتی ہے. الم تر کیف فعل ربک علیہم، ہم کی جو ضمیر ہے ہماری، اس سے مراد اصحاب الفیل ہے. تو کہا کہ وہ ارسلا، اور اس نے بھیج دیے، اور وہ ارسلا، اور اس نے بھیج دیے ان پر طیرن ابابیل، پرندے جھنڈ کے جھنڈ. رما یرمی مانے ہوتے ہیں پتھر پھینک، رما یرمی مانے ہوتا پھینکنا، رما یرمی مانے جسے بولتے ہیں رمی جمار، کنکری مارنا. ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 10ویں ذی الحجہ سے لے کر کے 11، 12، 13 ذی الحجہ کو جو کنکری مارتا ہے
اس کو بولتے ہیں رمی جماعت، کنکری مار. تو رمی مانے ہوتا ہے مارنا، پھینکنا. رمی کے مانے مارنا، پھینکنا. تو یہاں ترمیہم، وہ پھینکتے تھے ان پر، وہ یعنی ترمیہم، یہ واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں جو ہیا ضمیر ہے یہ طیرن کی جانب، پرندوں کی جانب لوٹ رہی ہے، پرندوں کی جانب لوٹ رہی ہے. وہ پھینکتے تھے، ہم ضمیر ہے یعنی اصحاب الفیل، ان پر وہ پھینکتے تھے، ان پر یعنی ہاتھی والوں پر، کنکریاں، من سنجیل، من سجیل. کیا کرتے تھے؟ کنکریاں پھینکتے تھے. کس کی؟ کیا ہے؟ کھنگر کی. کھنگر مطلب مٹی، ایسی مٹی جسے پکایا گیا ہو، ایسی مٹی جسے کیا کیا گیا؟ پکا دیا گیا. ایسی مٹی کو جب پکا دیتے ہیں، مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے جو بناتے ہیں اس کو کنکر بولتے ہیں. سمجھے نا؟ یہاں بتا سجیل بولتے ہیں مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر. سجیل بولتے ہیں مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائی ہوئی کنکر. تو بتایا وہ پھینکتے تھے ان پر، یعنی پرندے پھینکتے تھے ان پر کنکریاں. کیا ہے؟ پکی ہوئی مٹی کی، کنکر کی. کنکریاں پھینکتے تھے پکی ہوئی مٹی کی. پکی ہوئی کیا چیز کی؟ مٹی کی. فجعلہم، تو اللہ نے کر دیا انہیں ایسے ہی جیسے کہ بھوسا. کاسب کے معنی بھوسا، اور معقول معنی جس سے کھا لیا گیا، یعنی جو کھا کر کے اگل دیا جائے، کھا کر کے اگل دیا جائے اس کو کہتے ہیں بھوسا. تو اس کی حالت عجیب ہوتی ہے. تو کہا فجعلہم، تو اس نے ان سب کو کر دیا. تو اس نے یعنی اللہ نے، فجعل میں وہ ضمیر جو اللہ کی جانب لوٹتی رب جن، تو اللہ نے انہیں کر دیا جیسے کہ بھوسا کھایا ہوا. جیسے اکلا یاکلو سے معقول مفعول، مفعول کا صیغہ معقول میں کھایا ہوا، کھایا گیا، وہ چیز جسے کھا لیا گیا اور کھا کر کے نکل دیا جائے. تو کھا کر کے اگر جو نکل دیا جاتا ہے اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اور کاش کے پھر معنی کاش، کاش کے اسفن کے معنی ہوتے ہیں، اسفن کے معنی بھوسا، اور کا کے معنی جیسے. کا معنی جیسے، کا معنی فجعلہم، تو اس نے یعنی اللہ نے انہیں کر دیا جیسے بھوسا کھایا ہوا، یعنی ایسا بھوسا کر دیا جسے کھایا گیا، یا انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. چلیے صحیح ترجمہ سنیے. علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے. حجارت من سجیل، جو اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. تو یہ ترجمہ ہوا ختم سورہ فیل کا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ شیخ. جی شیخ. ٹھیک ہے، چلیے ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.